السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج حدیث نمبر 151 ہمارے سامنے ہے، اور حدیث کا موضوع ہے حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ صحابہ کرام کس قدر تقوی میں پختہ ہوتے تھے، مکمل ہوتے تھے، ان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر نصیحتیں سنتے، قرآن کی آیتیں سنتے تو ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوا کرتا تھا، اور کس طرح وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرتے تھے، احتساب ایمان ان کے اندر کیسا پایا جاتا تھا، آپ غور کیجیے۔ راوی حدیث ابو ربعی حنظلہ بن الربیع الاسیدی الکاتب احد کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاتبین وحی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی لکھا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں وغیرہ جب نازل ہوتی تو انہی میں سے ایک صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لقینی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ فقال کیف انت یا حنظلۃ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنظلہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حنظلہ تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے، تمہارا حال کیا ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں کہا نافق حنظلۃ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ قال سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ، کیا بات کر رہے ہو، حنظلہ اور منافق ہو گیا، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرتے ہیں، جنت کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے ہیں، تو جب ہم آپ کی زبان مبارک سے نصیحت کو سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا احساس ہوتا ہے، ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جنت و جہنم ہمارے سامنے آ گئی، یہ فکر آخرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اندر۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، وہ ماحول نہیں رہ جاتا، ایمان کی وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جب بیوی بچوں میں چلے جاتے، کاروبار میں، معاش کی تلاش میں، تو وہ کیفیت نہیں رہ جاتی۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا فواللہ انا لنلقى مثل هذا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر آپ اپنے آپ کو اس وجہ سے منافق کہہ رہے ہیں کہ نبی کی مجلس میں ہوتے تمہارا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ایمان کچھ اور ہوتا، تو یہی حال تو ابو بکر کا بھی ہے، تو اگر آپ منافق ہو گئے تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ قسم کھا کر کے کہا فواللہ انا لنلقى مثل هذا، فانطلقت انا وابو بکر، اب دونوں ڈرے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی کہ مجھے بھی ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی اگر ایسی حالت میں آپ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو منافق کہتے تو میں بھی انہی حالتوں سے گزر رہا ہوں۔ جب یہ تذکرہ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا کہ قسم کھا کر کے وہ کہنے لگے کہ اگر اس وجہ سے تم منافق ہو گئے تو میں بھی منافق ہو گیا، تو حنظلہ رضی اللہ عنہ اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کتنے پائے کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو سارے صحابہ مانتے تھے۔ کہا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے کہہ رہے ہیں تو ہمارا حال تو اور خراب ہو جائے گا، اگر یہ منافق ہو گئے تو میں تو اور کسی لائق نہیں رہ جاؤں گا۔ پھر دونوں پہنچے کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ فقلت نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اور پہنچتے ہی سلام و کلام کے بعد ہم نے یہی کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو حنظلہ صحابی ہے تو منافق ہو گیا، حنظلہ جو ہے وہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے منع کیا، ارے ایسی کیسی بات تم کر رہے ہو، اپنے بارے میں ایسی بات تم کیسے کر رہے ہو؟ اور اس روایت میں ذکر کیا ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا، ارے منافق اپنے آپ کو کہہ رہے ہو تو کچھ سبب تو بتا دو، ریزن تو بتا دو، منافق تم کیسے ہو جاؤ گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جواب دیا تھا. کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ جنت و جہنم کے ذکر کے ذریعہ ہمارے سامنے نصیحت کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل آتے ہیں تو بیوی بچوں اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، وہ کیفیت ایمان کی باتیں نہیں رہتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو جس حالت میں میرے پاس نصیحت وغیرہ سنتے ہوئے رہتے ہو اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو، تو فرشتے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں گے. فرشتے تمہارے بستروں میں جب تم سو رہے ہو تو جا کے مصافحہ کریں گے، راستوں میں تم سے مصافحہ کریں گے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اے حنظلہ، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ گھڑی ہوتی ہے، کبھی کچھ گھڑی ہوتی. بیوی بچوں کے پاس جائیں گے تو معاملہ بدل جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گے تو دوسری کیفیت ہوگی. یہ کوئی نفاق نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے گمراہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ان کو اور سمجھایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا. آج ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کرتے اور سمجھتے جنت کے مستحق ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما. دیکھیں، نفاق کا جو لفظ ہے، یہ نفاق کا اصلی معنی ہوتا ہے ظاہر میں کوئی چیز نظر آتی ہو اور حقیقت میں کچھ اور ہو. ظاہر میں کچھ دکھے اور حقیقت میں کچھ اور، یعنی زبان سے آدمی ایمان کا دعویٰ کرے اور دل میں کفر موجود ہو. لفظ نافقہ الیربوع سے ماخوذ ہے. یربوع ایک قسم کا چھوٹا جانور ہے جسے صحرائی چوہا کہا جاتا ہے. یربوع کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے بل کے ایک دروازے کو کھلا چھوڑ دیتا ہے. ایک دروازہ اس کا جو ہوتا ہے بل کا ایک حصہ اس کو ایک دم اوپن چھوڑ دیتا ہے، لیکن دوسرا حصہ، دوسرا دروازہ پتلی مٹی کی تہ سے بند کر دیتا ہے. دوسرے حصہ جو ہوتا ہے دروازے کا اس پر ایسے مٹی ڈال دیتا ہے. یعنی ایک حصہ تو کھلا ہوا ہے ادھر والا، اور جو دوسری طرف والا حصہ اس پر ایسے مٹی ڈال دیتا ہے، کسی کو نظر ہی نہیں آتا. تو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا، جب دشمن دوسرے دروازوں سے آتے ہیں تو وہ اس پتلی تہ کو توڑ کر بھاگ جاتا ہے. دشمن جب پکڑنے کے لیے اس سوراخ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں یا کوئی چیز ڈالتے ہیں تو دوسرے راستے سے بھاگ جاتا ہے، اور دشمن کو پتا نہیں ہوتا کہ دوسرا راستہ اس نے بنا کر کے رکھا ہے. تو اس کو نفاق کہا جاتا ہے لفظی طور سے. اور منافق بھی ایسے ہوا کرتے ہیں، آپ کے سامنے تعریف کریں گے، پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کریں گے، آپ کے سامنے وعدہ کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، اس کے بعد وعدہ پورا نہیں کریں گے. اور دوسرا جو ہے قول ہے، کہتے ہیں نفاق کا اشتقاق نفق سے ہے، وہ زیر زمین سرنگ جس میں چھپا جاتا ہے، یعنی سرنگ کو نفاق کہا جاتا ہے، جہاں آدمی چھپ جاتا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا. منافق بھی اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ میں منافق ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی وہ منافق ہو گئے تھے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ منافق ہو گئے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اللہ کا خوف، خشیت، خشوع، آخرت کی فکر، ان کے اندر جو احساس کس کا پیدا ہوتا تھا آخرت کی فکر کا، وہ احساس گھر جا کر تنہائی میں نہیں رہ جاتا تھا، اس طرح کا مضبوط احساس نہیں رہ جاتا تھا گھر جا کر کے. تو یہ فرق انہوں نے محسوس کیا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو منافق سمجھ لیا. یہ ظاہری حالت اور باطنی کیفیت میں فرق کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو منافق کہنا شروع کر دیا تھا. لیکن یہ ایک بشری کمزوری ہے، انسان اور فرشتے میں فرق ہوتا ہے. کتنا بھی انسان نیک ہو جائے وہ انسان ہی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہو جاؤ جیسے میری مجلسوں میں رہتے ہو تو تمہارے اور فرشتوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا معیار ایمان اتنا بلند تھا کہ طبیعی انسانی کمزوری بھی انہیں ناپسند تھی. جو بشری تقاضے کے تحت کچھ کمزوریاں انسانوں میں پائی جاتی ہیں مسلمانوں میں، وہ بھی ان کو پسند نہیں تھی. یہ حدیث ہر مومن کے لیے سبق ہے کہ اپنی کمیوں کو دوسروں سے نہیں خود سے پوچھو. اپنی جو کمی ہے دوسروں سے نہیں، خود سے پوچھو میں کتنا کمزور ہوں، میرا ایمان کتنا اچھا اور کتنا کمزور ہے. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اخلاص پیش کرو، اللہ سے عاجزی کرو کہ اللہ ہمارا ایمان اور مضبوط بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ماہ کا لفظ بعض روایتوں میں ماہ. جب انہوں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماہ مطلب ہوتا ہے ارے رک جاؤ، یہ سب کیا کہہ رہے ہو،
ایسی باتیں کر رہے ہو تم، منافق ہو گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بات مت بولو دوبارہ ایسا مت کہنا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی عظمت کی گواہی دی، تمہارا ایمان بڑا عظیم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی بھی دی کہ یہ کوئی ایمان کی کمزوری نہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر وقت ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتے، تم ہر وقت ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتے. ایک وقت عبادت اور آخرت کے لیے ہے، اور ایک وقت گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے ہے. دونوں طرح کی ذمہ داری اللہ نے تم کو دی. اس سے پہلے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنا کہ ساری ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہیں گے. جیسے آپ یہاں درس سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، تو حالت کچھ اور ہے، گھر جائیں گے مارکیٹ میں تو حالت کچھ اور ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ہمیشہ ہر وقت ایک ہی حالت میں رہے. انسان کہتے ہیں انسان اگر مکمل ایک ہی حالت میں رہے، ایمان کی ایک کیفیت ایک ہی باقی رہ جائے، ہر وقت جہنم کا خوف، ہر وقت جو ہے عذاب قبر کا خوف، موت کا خوف، یہ ساری چیزیں ہر وقت انسان پر اگر مسلط رہے تو کہتے ہیں دنیا نہیں چل سکتی. دنیا چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. شادی بیاہ، کاروبار، یہ ساری چیزیں نہیں ہو پائیں گی. کہتے ہیں جو شخص ہر لمحہ جنت و جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ گھر چلا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے، زیادہ رو گے، اور تم میدان میں بھاگ جاؤ گے، بیوی بچوں کو چھوڑ دو گے، اپنی بیویوں سے تعلق بھی نہیں قائم کرو گے. یہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کے اندر. یعنی کچھ وقت عبادت کے لیے، کچھ وقت گھر والوں اور بچوں کے لیے، اور کچھ وقت اپنے نفس کو آرام دینے کے لیے ہے. اور ابن عثیمین نے ملا فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے عدل اور توازن کی خوبصورت مثال ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے. نفس کا حق ہے آرام و سکون اس کو دیا جائے، اہل و عیال کا حق ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، مہمانوں کا اور پڑوسیوں کا حق ہے ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے. ایسے توازن سے انسان عبادت بھی خوش دلی سے کرتا ہے. جب یہ توازن ہوتا ہے نا تو انسان کے اندر جو ایک چڑچڑاپن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ورنہ انسان چڑچڑا مزاج کا ہو جاتا ہے، ہمیشہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، اس کے دماغ کو سکون نہیں رہتا. اور یہ ساری کام کرتا ہے جب تو اس کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی اصول طالب علم پر بھی لاگو ہوتا ہے. طالب علم پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی کتاب یا علم میں دل نہ لگے تو زبردستی اس کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ دوسرا کچھ پڑھنا چاہیے. کسی کتاب یا علم میں دل نہ لگے تو کسی اور کتاب یا فن کی طرف منتقل ہو جائے تاکہ دل تھوڑا سا تر و تازہ ہو جائے اور ذہن فریش ہو جائے. ایک ہی میں گھسا نہ رہے، دماغ ماری کرتا رہے، بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو پھر دوسرا جو ہے کوئی طریقہ اختیار کرے، دوسری کتاب پڑھے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ پر زبردستی کرتا ہے وہ بہت جلد تھک جاتا ہے. زبردستی زیادہ کرنے والا تھک جاتا ہے. البتہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے علم سے محبت عطا کی، وہ علم کے شوق میں ہمیشہ جو ہے خوش اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. جتنا علم حاصل ہوتا ہے ان کی خوشی بڑھتی جاتی ہے. آخر میں امام قرطبی کی بات بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا، اے حنظلہ ساعتن یا ساعتن یا ساعتن، یہ گھڑی کچھ اور ہوتی ہے، کچھ گھڑی کچھ اور ہوتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. کہتے ہیں اس حدیث سے اس بات کی تردید ہوتی ہے، اس خیال کی کہ انسان ہمیشہ ایک ہی ایمانی کیفیت میں نہیں رہ سکتا. ایمان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہ سکتی. اس کے بعد بیان کرتے ہیں جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاحب ایمان، ان کے بھی حالات کچھ بدلتے رہتے تھے، ہمیشہ ایک ہی ڈرے پر نہیں رہتا تھا ایمان. تو مثال دے کر کے انہوں نے سمجھایا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت جو ہے صحابی اور اتنے پختہ اور مضبوط ایمان والے، وہ بھی انسان کی جو بشری تقاضے ہیں اس سے وہ پاک نہیں تھے. بشری جو ذمہ داریاں ہوتی، تقاضے یا کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اس سے خالی نہیں تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں انسان نہ فرشتہ ہے اور نہ شیطان ہے بلکہ دونوں کے درمیان ہے. انسان نہ فرشتہ ہو سکتا ہے نہ شیطان ہے، نہیں، اس کو انسان بن کر کے رہنا ہے. گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا ہے اور اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنا ہے. کہتے ہیں انسان نہ فرشتہ ہے نہ شیطان بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے. کبھی عبادت میں جوش، کبھی فطری آرام و غفلت. یہ انسان کا تقاضا ہے، کبھی انسان کو جوش زیادہ آتا ہے، کبھی تھوڑی سستی اور غفلت ہو جاتی ہے. ایسا چلتا رہتا ہے، لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اعتدال کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال اور توازن کی تعلیم دی ہے کہ عبادت کا وقت بھی ہو اور دنیا کے کام و کاج کا بھی وقت ہو، ضروریات جو ہیں اس کی بھی ادائیگی ہو اور تمام حقوق کی ادائیگی ہو. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اعتدال کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما.
ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔